جہاں ہم آپ کی منی آئی کیو ڈیولپمنٹ میں مدد کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے پیسے، طاقت اور قانون کا ایک بڑا ٹکراؤ، یعنی پارلیمنٹ اور عدالتوں کے درمیان ایک بڑی مالیاتی جنگ۔ لگتا تو یہ ایک سیدھا سا سوال ہے نا؟ لیکن یہی سوال پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک بڑے آئینی بحران کی جڑ بن گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے فائنانس ایکٹ 2022-23 کے ایک چھوٹے سے سیکشن سے۔ نام ہے اس کا سپر ٹیکس۔ اور جناب، اس ایک قانون نے حکومت کو ملک کے سب سے امیر لوگوں اور عدالتی نظام دونوں کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اچھا، تو جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو حکومت نے اپنا کیس کیسے پیش کیا؟ آئیے ان کے آئینی دفاع کو سمجھتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے دلائل دیکھتے ہیں۔ تو حکومت کا پہلا اور سب سے بڑا پوائنٹ ہے قانون سازی کا اختیار۔ سیدھی سی بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھئی ٹیکس لگانا پارلیمنٹ کا کام ہے، ہمارا اختیار ہے، اور یہ ٹیکس ہم نے اپنے اختیار کے اندر رہ کر ہی لگایا ہے۔ بالکل سادہ لیکن بہت مضبوط دلیل۔ یہاں پر حکومت کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کے وکیل حافظ احسن کھوکھر نے کہا کہ دیکھیں، اسے سپر ٹیکس مت کہیں، یہ اصل میں ایک اضافی چارج ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ اسے انکم ٹیکس کا ہی ایک حصہ بتا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا عجیب و غریب ٹیکس نہیں ہے، بلکہ بس پہلے سے موجود قانون کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا ہے۔ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں تھی۔ نچلی عدالتوں کو حکومت کی یہ دلیل پسند نہیں آئی۔ ایف بی آر کو سندھ، لاہور اور اسلام آباد تینوں ہائی کورٹس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حکومت نے ہار نہیں مانی اور اس لڑائی کو ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ تک لے گئی۔ اور یہ سلائیڈ یہ سمجھیں کہ اس پورے کیس کا دل ہے۔ یہاں دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ڈبل ٹیکس ہے جو کہ ناانصافی ہے۔ دوسری طرف ایف بی آر کا جواب ہے کہ نہیں جناب، یہ ڈبل ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل الگ اضافی چارج ہے۔ یعنی سارا کھیل الفاظ کا ہے اور اسی پر پورا کیس کھڑا ہے۔ اور بس یہاں سے کیس ایک بالکل نیا موڑ لے لیتا ہے۔ اب یہ صرف ٹیکس کی بات نہیں رہی، اب سوال یہ بن گیا ہے کہ ملک میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ کے پاس یا پھر مقرر کردہ عدالتوں کے پاس؟ حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار یہی دلیل ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتوں نے اختیارات کی علیحدگی کے اصول کو توڑا ہے۔ یعنی عدالتوں کا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس اچھا ہے یا برا، ان کا کام تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ حکومت کے مطابق عدالتیں صرف دو چیزیں چیک کر سکتی ہیں۔ پہلا، کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ قانون بنانے کا اختیار تھا؟ اور دوسرا، کیا یہ قانون آئین کی کسی واضح شق کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر پہلے سوال کا جواب ہاں ہے اور دوسرے کا نہیں، تو بس یہاں عدالت کا کام ختم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جج حضرات ماہر معاشیت نہیں ہوتے۔ ملک کی معاشی پالیسی ایک بہت ہی پیچیدہ مشین کی طرح ہے، اور حکومت کا موقف ہے کہ عدالتوں کو اس مشین کے پرزوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی باریکیوں کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، تو اب کیا صورتحال ہے؟ سارے دلائل ہو چکے ہیں، بحث ختم ہو گئی ہے، اور اب سب کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ ایک لمبا قانونی سفر رہا ہے، اور اب کوئی ایک دو نہیں بلکہ 225 الگ الگ کیسز اس ایک فیصلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو بینچ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں صرف ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ملک کی پوری معاشی سمت کا مستقبل ہے۔ تو اب عدالت میں دلائل کی گونج تھم چکی ہے، ایک خاموشی ہے، اور پورا ملک سانس روکے ایک ایسے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے جو شاید پاکستان کی ٹیکس پالیسی اور آئینی تاریخ کا رخ ہی بدل دے۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر اسی ایک سوال پر آ جاتی ہے، ملک کی معاشی پالیسی پر آخری فیصلہ کون کرے گا؟ اس ایک سوال کا جواب ہی آنے والے کئی سالوں کے لیے پاکستان میں طاقت کے توازن کی نئی تعریف لکھے گا۔ امید ہے اس تجزیے نے آپ کی منی آئی کیو کو بہتر بنانے میں مدد کی ہو۔ مونک سے مزید ایسے مواد کے لیے پلیز لائک اور سبسکرائب